محمد نبينا بنور هدينا من مكة حبيبي نوره سطع المدينة صلى صلاته وتحلى بصفاته يا بخت اللي في ظله ماشي يشفع له في مماته محمد نبينا بنور هدينا من مكة حبيبي نوره سطع المدينة صلى صلاته وتحلى بصفاته يا بخت اللي في ظله ماشي يشفع له في مماته يا إمامنا يا أمين بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمد و نصلی علی رسول کریم انشاءاللہ ماشاءاللہ سبحان اللہ۔ دوست آج کا یہ مضمون جو ہے یہ بہت پرانا مضمون ہے اور میں نے تو 1986 میں لکھا تھا، آپ لوگوں کے شاید پیدائش کے پہلے ہی سب ہوگا تو، لیکن آج کل یہ بڑا مقبولیت ماشاءاللہ حاصل کیا ہے، فیس بک میں بوسٹ کر آیا ہے تو اردو عربی اور انگلش میں تقریباً 8.5 کروڑ کے اوپر اب 9 کروڑ تک پہنچ گیا ہوگا شاید، مگر 8.5 کروڑ تک گنتی کر لیا تھا اور 3 لاکھ سے زیادہ لائک بھی آ گیا تھا اور 14,000 سے زیادہ شیئرنگ بھی ہو گیا ماشاءاللہ۔ اب مضمون یہ ہے کہ یہ جو قرآن شریف جلانے کا یا لڑائی جھگڑے کا جو ماحول کریٹ کرتے لوگ دونوں طرف سے، کوئی چرچ جلاتا ہے کوئی قرآن جلاتا ہے، تو یہ سب غلط فہمی کی وجہ سے زیادہ ہو رہا ہے۔ اگر علم کا صحیح ذخیرہ موجود ہو تو پھر ایسا لڑائی جھگڑا کرنے کا موقع نہیں آتا ہے، زیادہ تر غلط فہمی کی وجہ سے، تو کیونکہ ایک خدا کے سب مخلوق ہے پھر بھی لڑائی جھگڑا کرتے ہیں۔ تو اس مضمون میں نے قرآن اور تورات یہودی اور کرسچن دونوں کا کتاب ہے۔ بائبل جو ہوتا ہے نا وہ انجیل کو نہیں بولتا ہے، یہ غلط فہمی ہے لوگوں میں، بائبل ہر مقدس کتاب کو بولتے ہیں، قرآن کو بھی مقدس بائبل بولتے ہیں، یعنی مقدس کتاب جو ہے وہ بائبل ہوتا ہے، بدھ مذہب میں بھی ہے، یہودی کا بھی ہے، کرسچن کا بھی ہے۔ خاص انجیل جو ہے اس کو گوسپل بولتے ہیں، بائبل نہیں بولتے۔ بائبل میں گوسپل ہے اور بائبل میں تورات بھی ہے اور بائبل میں زبور بھی ہے، سب چیز ہوتا ہے۔ تو قرآن شریف میں ایک کہانی ہے کہ پہلے جب موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے تھے تو اس زمانے میں جو فرعون تھا اس کا نام تھا رامزیس II، وہ بچوں کو قتل کرتا تھا، لڑکوں کو، بنی اسرائیل کے، کہ آبادی بہت زیادہ ہو رہا تھا، لڑکی کو چھوڑ دیتا تھا، لڑکوں کو قتل کرتا تھا، تو سب کو قتل کرتا تھا۔ تو پھر جب موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے تو ان کی ماں، ہر ماں چھپاتی ہوگی بچے کو، پہلے زبردستی کھینچ کے لے جاتا ہوگا، تو موسیٰ علیہ السلام کی ماں ان کو 3 مہینہ چھپا کے رکھی۔ پھر جب چھپانا مشکل ہو گیا تو اللہ نے وہی کیا کہ دریا میں ڈال دو، دریا نیل میں ایک صندوق واٹر پروف ٹائپ کا بنا کے اس کے اندر بچے کو رکھ کے اور چھوڑ دیا۔ پانی بہتے ہوئے جا رہا تھا تو وہ فرعون کے محل تک پہنچا، وہاں فرعون کی بیٹی نہا رہی تھی، اپنے لونڈیوں کو بولی کہ اس کو لے کے آؤ، لے کے آئے تو وہ موسیٰ علیہ السلام کے چہرے میں اللہ تعالیٰ نے پہلے سے محبت ڈال دیا تھا۔ قرآن کا آیت ہے سورہ طٰہٰ میں، وَالْقَيْتُ مُحَبَّتًا مِنِّي، محبتاً، وہی تو ان کے چہرے میں محبت ڈال دیا تھا، خوبصورت رکھا تھا، تو وہ دیکھ کے ترس آیا تو وہ محل تک پہنچ گئے اور فرعون کی بیوی وغیرہ یہ لوگ مل کے پالنا شروع کیے اور ماں کا دودھ بھی مل گیا، وہ ایک لمبا کہانی ہے۔ اچھا، پھر یہ جب بڑے ہوئے تو بنی اسرائیل اور ایک مصر کا رہنے والا تھا، وہ دونوں کا جھگڑا ہو رہا تھا، تو وہ بنی اسرائیل جو موسیٰ علیہ السلام کا قوم کا تھا وہ بلایا ان کو، تو وہ ایک گھونسا مارے اس کو تو وہ فوت ہو گیا، اور اس کے بعد پھر فرعون منصوبہ بنا رہا تھا کہ اس کو سزا ملنا چاہیے، موت کا سزا ہونا چاہیے۔ تو ایک آدمی جو موسیٰ علیہ السلام کو تھوڑا چاہتا تھا فرعون کے محل میں، وہ بھاگتے ہوئے آیا اور بولا آپ بھاگ جاؤ، آپ کو خلاف منصوبہ ہو رہا ہے قتل کرنے کا۔ تو وہ مدیان چلے جاتے، مدیان میں شعیب علیہ السلام سے ملاقات، ان کی بیٹی لوگ کو پانی بھرنے میں مدد کرتے، شعیب علیہ السلام ان کو بلاتے، ایک لڑکی سے شادی ہو جاتا ہے اور کافی عرصہ رہتے، کتنا سال، کہیں 40 سال بھی پڑا ہے، 10 سال کا شاید ایگریمنٹ بھی تھا کہ 10 سال رہو گے، لیکن کہیں پر ہے کہ 40 سال بھی تھے، لیکن کون سا صحیح اللہ کو معلوم۔ تو اس کے بعد پھر
جب یہ واپس جاتے ہیں تو ان کو بولا جاتا ہے کہ جو فرعون تم کو قتل کرنے چاہ رہا تھا وہ خود فوت ہو گیا. اب دوسرا فرعون بادشاہ کو بولتے تھے، ایک کا نام نہیں تھا، جو پالا تھا وہ فرعون تھا رامزیس II، اور جو اس کا بیٹا تھا فرعون اس کا نام تھا مرنپٹا. تو مرنپٹا کے پاس جب موسیٰ علیہ السلام پہنچتے ہیں ان کا لاٹھی سانپ بن جاتا ہے، جادوگروں کو ڈیفیٹ دیتے ہیں، پھر جادوگر لوگ ایمان لاتے ہیں اور فرعون بہت ناراض ہوتا ہے، وہ سب الگ کہانی ہے. تو فائنلی یہ ہوتا ہے کہ بہت سارا عذاب آتا ہے تو فرعون بھی تھک جاتا ہے، تو ان کو جانے کا اجازت ملتا ہے، لیکن جانے کا اجازت دیتا ہے، بعد میں نیت خراب ہو جاتا ہے، پیچھا بھی کرتا ہے. تو موسیٰ علیہ السلام جب سمندر کے پاس پہنچتے پیچھے سے فرعون بھی پہنچ جاتا ہے، کیونکہ یہ پیدل جا رہے تھے، وہ لوگ گھوڑے پہ آ رہے تھے، جلدی آ گئے. تو ان کے ساتھ جو بنی اسرائیل کے لوگ تھے بولے کہ کیا مصر میں قبر کم تھا جو یہاں لا کے پھنسا دیا، سامنے سمندر پیچھے فرعون. تو اللہ تعالیٰ سمندر کو 2 حصوں میں ڈیوائیڈ کرتے، موسیٰ علیہ السلام آگے بڑھ جاتے، فرعون اپنے 600 چنندہ لشکر کے ساتھ آتا ہے اور سارے کے سارے ڈوب جاتے، ایک بھی نہیں بچتا ہے، 600، اور فرعون خود ڈوب جاتا ہے. تو یہ اس کے ڈوبنے کے بعد لوگ بھول گئے اس کا کہانی، لیکن قرآن نے 2000 سال بعد بتایا کہ اس جب ڈوب رہا تھا ایمان لایا تھا، اور اللہ نے بولا کہ ہم تمہارا لاش محفوظ رکھیں گے آنے والے نسلوں کے لیے نشانی بنا کر. تو آنے والوں کے لیے نشانی جب بنائے تو اس وقت کیا بول رہے تھے، لوگ تنقید کرتے تھے، کیونکہ 1300 سال تک بتائے نہیں، 2000 سال بعد بتائے، اور 1300 سال بعد مصر میں وہ دریافت ہوا. 1898 میں فرعون کا لاش دریافت ہوا، اور اس کے بعد میں یہ لوگ کافی شور مچائے کہ ہم نے اتنا پرانا لاش دریافت کیا جو موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ لڑائی کرتا تھا. لیکن جب ان کو پتہ چلا کہ یہ تو قرآن کا صداقت ثابت ہو رہا ہے، تو اس کے بعد پھر اس معجزے سے بھاگنے، اور اس کے بعد یہ اللہ نے کی دے، یہ اپنا فاروق تھوڑا اپنا موبائل بھی جلا لو، روشنی آئے گا. تو اس کے بعد پھر یہ لوگ کہانی سے بھاگنے مانگے، فرعون کو ڈباتے نہیں تھے، یہ سب ہوتا تھا. لیکن ان کے پاس مایوسی آیا، لیکن میرے کو اللہ تعالیٰ نے ایک بہت خوبصورت پوائنٹ دے دیا کہ فرعون کے ڈوبنے کے 400 سال قبل یہ یوسف علیہ السلام فوت ہو رہے تھے. یوسف علیہ السلام جب فوت ہو رہے تھے تو انہوں نے وصیت کی اپنے بھائیوں سے کہ میرے لاش کو محفوظ رکھو، اور جب تم کو نجات ملے گا تو لے جانا. ان کے والد کا فوت ہوا تھا، وہ بھی مانگے تھے میرے کو اس قبرستان میں دفن کرو جو ابراہیم علیہ السلام خریدے تھے، اور ان کے جسم کو بھی محفوظ کر کے امبام کر کے اور لے گئے تھے، لمبا سفر تھا. لیکن جب خود کا موت کا ٹائم آیا 110 سال کی عمر میں، تو وصیت کیا کہ میرا لاش محفوظ رکھو، جب نجات ملے گا تو لے جانا. نجات ملنے میں 400 سال لگ گیا. تو جب نجات ملا موسیٰ علیہ السلام کو اور جا رہے تھے بنی اسرائیل کے ساتھ، تو یوسف علیہ السلام کا تابوت بھی ساتھ لگے. یہ جو بتا رہے ہیں نا، یہ سمندر جب 2 حصے میں ڈیوائیڈ ہوا تو بیچ میں سے موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ یوسف علیہ السلام کا 400 سال پرانا لاش گیا، اور 400 سال پرانا لاش گیا. اس کے بعد فرعون آیا اور وہ اپنے لشکر کے ساتھ ڈوبا. 400 سال کا فرق ہے، لیکن تورات میں ایک ہی لاش کا ذکر ہے، یوسف علیہ السلام کا جو محفوظ ہے لمبا عرصہ، اور قرآن میں ایک ہی لاش ہے فرعون کا جو لمبے عرصے کے لیے محفوظ ہے. لیکن 400 سال کا فرق ہے، لیکن دونوں ایک ہی دن ایک ہی جگہ ایک معجزاتی راستے پر موجود تھے کہ سمندر کا 2 پانی کا دیوار، بیچ سے سوکھا راستہ، ادھر دونوں موجود تھے اس وقت. اس سے ثابت ہوا کہ جو قرآن جو اللہ بھیجا ہے وہ تورات بھی وہی بھیجا ہے. تو جو تورات پر ایمان رکھتا ہے کرسچن یہودی لوگ، ان کو قرآن کا احترام کرنا چاہیے، اور مسلمان جو قرآن پر ایمان رکھتا ہے اس کو تورات کا بھی احترام کرنا چاہیے. یہ دونوں کتابیں مقدس سے، اور قرآن میں بڑا کلیئر آیا ہے کہ تورات جو ہے منسوخ نہیں، لیکن تحریف کا آیا ہے. تحریف اپنی جگہ ہے لیکن منسوخ نہیں ہے کہ اس کو ٹوٹل ختم کر دو، ایسا نہیں. بلکہ اہل کتاب کو بولا گیا تم جب تک قائم نہیں ہو تورات، انجیل اور دیگر کتاب پر، تو تمہارا صحیح ثابت نہیں ہو. اور عیسیٰ علیہ السلام 1400 سال بعد آئے تورات کے، وہ بھی بولے کہ ہم تورات منسوخ نہیں کرنے آئے جب تک آسمان اور زمین ٹل نہ جائے. ایک شوشہ اس کا نہیں ٹلے گا، جو ایسا کرے گا وہ جہنمی ہے، سب سے نیچے ہوگا آسمان کے بادشاہ، اس کے معنی جہنمی ہوگا. تو یہ پوائنٹ اتنا مضبوط ہے کہ اس کو کرسچن، یہودی اور مسلمان اور ہندو سبھی لائک کرتے ہیں. تو کسی وجہ سے
یہ اس کا پروگریس تھوڑا کم ہوا، لیکن اب ماشاءاللہ کافی اچھا پروگریس کر رہا ہے، کیونکہ اللہ کا جو کام ہوتا ہے اس کا ٹائمنگ بھی اللہ کا ہوتا ہے۔ یوسف علیہ السلام کو نہیں پتا تھا کہ 400 سال بعد میرا لاش یہاں سے جائے گا، جب وصیت کیے تھے وہ سمجھے ہوں گے کبھی یاد ہو جائے گا، لیکن کتنے نسلیں گزر گئیں، 400 سال میں تو بہت نسلیں گزر گئیں۔ تو اس مضمون کو آپ لوگ بھی آگے بڑھاؤ۔ آج آپ کو کتابچہ دے رہے ہیں، کتابچہ نہیں پیمفلٹ ہے، اور اس کو اچھے سے پڑھنا، یہ بہت قیمتی پوائنٹ ہے، اور اس کو آپ لوگ آگے بڑھائیے۔ آپ لوگ کو دنیا میں بھی لطف ملے گا اور آخرت میں جنت ملے گا، جنت میں حوریں ملیں گی، اور ادھر لطف اندوز ہونا تو میرے کو بھی یاد کرنا۔ ہاں ہاں ماشاء اللہ۔